سامعین و سامعات و حاضرین و حاضرات و ناظرین و ناظرات و باوقار اہل اسلام اہل ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کے اس مقدس اور متبرک محفل میں کئی سوالات اور اس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صرف اس نیت سے دی جا رہی ہے تاکہ ہم لوگوں میں اصلاح پیدا ہو اور ہم سب قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ و رسول کی بارگاہ میں سرخروئی و کامیابی و کامرانی حاصل کر سکیں۔ کسی نے سوال کیا کہ بھئی کیا اسلام میں پختہ قبر بنانا جائز ہے یا نہیں؟ پکی قبر، پختہ کا معنی پکی قبر، پکی قبر بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اب اسی میں جو لوگ بہروپیہ کی شکل میں، مولوی کی شکل و صورت بنا کر کے جو بہروپیے جو گھوم رہے ہیں، لمبی لمبی ٹوپیاں لگا کر کے، کسی خانقاہ سے اپنے آپ کو منسلک کر کے، قرآن و حدیث کا ٹھیکیدار بتا کر کے اور اسلام اور مسلمانوں کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو یعنی لوگوں کو سمجھا کر کے یہ سمجھاتے پھر رہے ہیں کہ بھئی یہ قبر میں جانا شرک ہے، قبر بنانا شرک ہے، مزار بنانا شرک ہے اور دیگر کیا کیا خرافات واہیات یعنی دوزخی والی بات لوگ بکتے رہتے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں، سب سے پہلے آپ کے علم میں اضافے کے طور پر تو نہیں، اس لیے کہ آپ مجھ سے زیادہ جانکار آدمی ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا دوں، آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا مزارات کے پختگی کے سلسلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مزارات کی بات کیا ابھی ہندوستان میں رائج ہے یا پہلے سے ہے، اللہ و رسول کی طرف سے ہے۔ تو آئیے میں آپ کے ایمان کی پختگی کے لیے ایک حدیث پاک میں آپ کو گوش گزار کر دوں آپ کے کہ آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعل اللہ له قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ۔ آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد، جو شخص اولاد رسول کی محبت میں وفات پا جائے، جو شخص اولاد رسول کی محبت میں مر جائے، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی وسلم جعل اللہ له قبرہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے قبر کو بنائے گا، کیا بنائے گا؟ مزارا لملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مزار آج کوئی نئی ایجادات میں سے نہیں ہے، کسی خانقاہی لوگوں سے آپ اگر کوئی بہکانے کے لیے آوے تو آپ متنفر نہ ہو قبر سے، اور قبر سے اپنی بیزاری کا اظہار نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر کو یعنی شرک کا اڈا نہ سمجھیں، مزارات کو خرافات کا اڈا نہ سمجھیں۔ ہاں، کچھ غلطیاں ہم مسلمانوں میں ہیں، اس کے دور کرنے کی کوشش کریں، ورنہ قبر میں جانے کا آدیش تو آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا خود دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس شخص نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میں نے تو پہلی دلیل یہ دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ خود بنا دے گا رحمت کے فرشتوں کے لیے زیارت گاہ۔ اگر مزار میں جانا سنیوں کا کام ہے تو اب آپ بولیے کہ اللہ نے کون سا کام کروایا فرشتوں سے؟ اللہ خود مزار بنوا رہا ہے اور پھر فرشتے آ کر کے اس کے مزار کی زیارت کر رہے ہیں، تو فرشتے کیا وہی کام کر رہے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے لوگ کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی وہابیوں، دیوبندیوں، نیچریوں، چکرالویوں، خارجیوں، مودودیوں، جتنے بھی عقائد باطلہ والے ہیں ان کو سمجھ کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس عقیدہ بد سے توبہ کریں۔ آئیے مشکوٰۃ شریف کی حدیث سماعت کریں۔ آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا فرماتے ہیں، من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب لہ برا، جس شخص نے اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کی۔ دیکھیے بہت سے لوگ قبر کے ہی دشمن ہیں، کہیں تو قبروں کو بلڈوزر کے ذریعے اکھیڑا جا رہا ہے، جیسا کہ سعودی عربیہ میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی، جس کے معتقد کو آج پوری دنیا میں وہابی اور اہل حدیث تو سلفی اور پھر بعض یعنی کھٹا زبان میں لوگ یعنی ہاں جڑوا کہتے ہیں، کچھ لوگ سلفی کہتے ہیں، کچھ وہابی کہتے ہیں، کچھ لوگ 24 نمبر کہتے ہیں۔ انہوں نے یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی قیادت میں کئی مزارات صحابہ کو
بالکل یعنی بلڈوزر کے ذریعے منہدم کر دیا گیا۔ یہ قبروں کے دشمن نہیں بلکہ حدیث و قرآن کے ہی دشمن ہیں، اور قبر میں آقا کریم علیہ تحیت و ثنا میرے آقا خود ہی حاضری دیتے ہیں اپنی ماں کی قبر میں، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس شخص نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے من زار قبر ابویہ، جس شخص نے اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کی، او احدہما یا ان میں سے کسی ایک کی، فی کل جمعۃ ہر جمعے کے دن میں۔ دیکھیے یہاں بھی تاکید کیا، ہر جمعے کے دن میں، ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی بار، ہر جمعے کے دن میں، فی کل جمعۃ غفر لہ، مسلم یعنی مشکات شریف کی یعنی عربی عبارت پر غور کریں، ہر جمعے کے دن میں میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ہر جمعے کے دن میں جس نے ماں باپ کے قبر کی زیارت کی، وَكُتِبَ لَهُ بَرًّا غُفِرَ لَهُ، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی اور اسے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا لکھا جائے گا۔ لہٰذا آج جو وہابی، دیوبندی، نیچری، چکرالوی، خارجی، مودودی جو لوگوں کو قبر کا دشمن بنا رہے ہیں، مزارات کو شرک کا اڈا بتا رہے ہیں، ان لوگوں سے میری پرزور مؤدبانہ گزارش ہے کہ نشے میں، دولت کے نشے میں ہو یا اپنے علم کے نشے میں، گھمنڈ میں چور ہو کر کے دوزخی والا کام نہ کریں، وہی والا کام کریں جو آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے بتایا۔ ہاں اب رہا کہ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا اسلام میں پختہ قبر بنانا جائز ہے یا نہیں، تو میں بتا دوں کہ قبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لحد اور ایک ہے صندوق۔ لحد کیا ہے، جو یہاں ہندوستان میں بہت ہی کم لوگ بناتے ہیں، جس کو ہم لوگ بغلی قبر بھی کہتے ہیں، سائڈ سے مٹی نکال دینا، لاش کو اندر ڈال دینا اور سائڈ سے پٹرا لگا دینا، یہ لحد ہے۔ اور صندوق جو ہندوستان میں عام طور پر رائج ہے، جو سیدھی قبر ہوتی ہے، اس کو صندوقی قبر کہتے ہیں۔ ایک ہے لحد، ایک ہے صندوق۔ تو یہاں سوال تھا کہ اسلام میں پختہ قبر بنانا جائز ہے نہیں، پختہ سے کیا مراد ہے؟ پختہ یعنی پکی قبر۔ تو پکی قبر کی کئی صورتیں ہیں، ایک تو وہ حصہ، زمین کا وہ حصہ جو میت کے جسم سے جو مٹی لگی ہو، میت کے جسم سے جو مٹی لگی ہو، مثلاً لاش کو ہم نے قبر میں سلایا تو نچلا والا جو حصہ ہے، جو میت کی پیٹھ جس زمین سے لگی ہے اس کا پختہ کرنا، اور دائیں سائڈ کا پختہ کرنا، میت کے جسم سے جو دایاں سائڈ لگا ہوا ہو، جو بایاں سائڈ لگا ہوا ہو، اور جو نچلا والا حصہ جو لگا ہو، تو میں آپ کو بتا دوں اسلام میں اس طریقے سے پختگی کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، صبح قیامت تک ناجائز ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قبر میں چٹائی بھی بچھا دیا تو یہ بھی ناجائز ہے۔ وہ حصہ، زمین کا وہ حصہ جو میت کے جسم سے لگا ہوا ہو، آپ چٹائی نہیں بچھا سکتے۔ جب چٹائی نہیں بچھا سکتے تو سنگ مرمر تو بدرجہ اولا نہیں لگا سکتے، ٹائلز نہیں لگا سکتے، ماربل نہیں لگا سکتے، سنگ مرمر نہیں لگا سکتے۔ اور رہی بات کہ اگر کوئی لاش کو لوہے کے تابوت میں رکھنا چاہے، لوہے کا تابوت بنا کر کے، یہ بھی مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی لوہا گویا کہ جہنمیوں کا زیور ہے، کل قیامت کے دن جہنمیوں کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑا جائے گا، لہٰذا لوہے کے تابوت میں بھی ہم نہیں رکھ سکتے، لکڑی کے صندوق میں بھی نہیں رکھ سکتے اگر کوئی عذر نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو، عذر کیا ہے کہ قبر سے اگر پانی بھر رہا ہو اور لاش کا رکھنا یعنی قبر میں نمی اور تری پائی جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں لکڑی کے صندوق میں رکھ سکتے ہیں، لیکن لوہے کے صندوق میں نہیں رکھ سکتے، اور لکڑی کے صندوق میں بھی اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ اب رہا کہ میت کے اس حصے میں کہ میت کے جسم کے جو قریب ہے، جو قریب کی مٹی ہے، اس میں پختہ اینٹ لگانا ناجائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ تحریمی اور حرام ہے، اس لیے کہ اینٹ کو آگ سے پکاتے ہیں، کوئلے سے پکاتے ہیں، اور آگ جہنمی چیز ہے، دوزخی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جولا مسلمانوں کو آگ سے بچائے۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ بہار شریعت میں ہے اور حصہ چہارم میں ہے۔ اور یہ کس کتاب میں ہے؟ دوسری کتاب کا حوالہ کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ میں بھی ہے۔ اب یہاں ایک شوسا وہابی لوگ نکالتے ہیں، یا قبروں سے جو دور دور بھاگے رہتے ہیں اور جو شرک و بدعت کے جو پہرے دیتے پھرتے ہیں، فتوے لگاتے پھرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عرض کر دوں کہ بزرگوں کے قبور میں گنبد بنانا جائز ہے۔ بزرگوں کے جو قبور ہیں، قبر ہیں، مزارات ہیں، وہاں گویا کہ گنبد اگر بنایا جا رہا ہے تو وہ جائز ہے، اور قبر کے ارد گرد اگر کوئی عمارت بنائی جا رہی ہے، صرف بزرگوں کے لیے، عام مسلمین کے لیے نہیں،
عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ علماء کا حصہ ہے، بزرگوں کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں اور بھی اگر کوئی گوشہ باقی رہ گیا ہو اور سامعین حضرات کے ذہن میں کوئی بات اور رہ گئی ہو تو اس ناچیز سے سوال کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال تھا، کیا دوران نماز اونچی آمین کہنا جائز ہے؟ لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں امام اور مقتدی دونوں ہی زور سے آمین کہتے ہیں۔ تو یہاں میں سب سے اولین بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ ہمارا پیر و مرشد نہیں ہے، رہبر و رہنما نہیں ہے، ملجا اور ماوا نہیں ہے، اور یہ ہمارے جنت اور جہنم میں جانے کا دار و مدار نہیں ہے۔ اور ہم فالور اسلام کے ہیں، ہم فالور قرآن کے ہیں، ہم فالور حدیث کے ہیں، ہم فالور سعودیہ کے نہیں، فالور امریکہ کے نہیں، فالور ہم انڈیا کے نہیں، فالور ہم پاکستان کے نہیں، چائنیز کے نہیں۔ اللہ و رسول نے ہمیں دو ہی چیز دیا ہے، وہ ہے ایک قرآن و حدیث اور ایک اپنی اہل بیت۔ اس کے سوا ہم کسی کے بھی فالور نہیں ہیں۔ سربار معاذ اللہ اگر سعودی عربیہ کوئی غلط کام کرے تو ہم اس کے فالور نہیں ہیں، اور کوئی ملا کرے، کوئی منشی کرے، کوئی امام کرے تو ہم اس کے فالور نہیں ہیں۔ آئیے ہم آپ کو حدیث و قرآن کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ آمین بالسر آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا، آپ نے کنز الایمان کا نام سنا ہوگا اور خزائن العرفان کا نام سنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے ترجمہ کیا اور تفسیر حضور حضرت علامہ سیدی مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ و رضوان نے کیا۔ اس میں یہی ہے کہ آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھے امام اور مقتدی کی حالت میں، کوئی امام ہو اور کوئی مقتدی ہو، اور اس وقت جو امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں، تو اگر امام اور مقتدی نے آمین کہی اور آمین امام اور مقتدی کی آمین گویا کہ فرشتوں کی آمین سے اس کی موافقت ہو گئی تو وہ جنتی ہو گیا۔ تو موافقت کب ہوگی؟ موافقت اور مخالفت کو سمجھے۔ موافقت کا معنی فرشتے بھی آہستے سے آمین کہتے ہیں، بآواز بلند نہیں کہتے ہیں، اس لیے آج تک فرشتوں کی آمین کو کسی نے سنا نہیں۔ فرشتے بھی آہستے سے آمین کہتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آہستے سے ہی آمین کہیں، بآواز بلند نہ کہیں، یہی موافقت ہے۔ اور اگر ہم نے بآواز بلند کہا اور فرشتے نے اگر آہستے سے کہا، آمین بالسر کہا، اور ہم نے آمین بالجہر کہا، تو فرشتے کی آمین سے ہماری آمین کی موافقت نہیں ہوئی بلکہ مخالفت ہو گئی، اور اس حدیث کے ماتحت ہم اس پر صادق نہیں اتر رہے ہیں۔ بہرحال آئیے اور بھی کچھ کتابوں سے ہم دلائل دیتے ہیں کہ آمین بالجہر جائز ہے یا آمین بالسر، یعنی آہستے سے آمین کہنا جائز ہے یا زور سے آمین کہنا۔ تو کنز الدقائق اور بحر الرائق دونوں الگ الگ کتاب ہیں۔ ایک کتاب کا نام کنز الدقائق، دوسری کتاب کا نام بحر الرائق، جلد اول صفحہ نمبر 313۔ صفحہ نمبر کتنا ہے یاد رکھیں، 313 میں ہے۔ اور انوار الحدیث میں ایک کتاب، تیسری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے کنز الدقائق، دوسری کتاب ہے بحر الرائق، صفحہ نمبر 313 جلد نمبر 1، اور تیسری کتاب انوار الحدیث صفحہ نمبر 193، اور چوتھی کتاب در مختار۔ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ کنز الدقائق اور بحر الرائق میں کیا عربی عبارت ہے آمین کے تعلق سے کہ امن الامام والماموم سرا، امام اور مقتدی دونوں کے دونوں آہستے سے آمین کہیں، امام اور مقتدی دونوں آہستے سے آمین کہیں۔ تو اب جو لوگ زور سے کہہ رہے ہیں وہ اس پر استدلال لائیں۔ اب جو لوگ زور سے آمین کہنے کے درپے ہیں کہ بھئی ہم کو زور سے ہی آمین کہنا ہے، وہ اس سلسلے میں حدیث پاک لائیں۔ اور اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کنز الدقائق اور بحر الرائق کتاب کے جو رائٹر و مصنف ہے اس سے زیادہ جانتے ہیں، تو واقعی وہ اپنے علم کا ثبوت پیش کریں کہ ہاں میں ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ ورنہ آج سے تقریباً کئی 100 سال پہلے کی کتاب لکھی گئی ہے، اور آج وہابیت آج پیدا ہوئی ہے، دیوبندیت آج پیدا ہوئی، نیچریت، چکرارویت، خارجیت، مودودیت اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے زمانے سے پہلے کے ہیں۔ یا تو پھر اپنے علم کا ثبوت پیش کریں کہ ہاں ان لوگوں سے ہم زیادہ جانتے ہیں۔ بہرحال امن الامام والماموم سرا، کنز الدقائق اور بحر الرائق کے رائٹر و مصنف کہتے ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں آہستے سے آمین کہیں، اور وہاں اس کتاب کا حوالہ ہم نے دیا، کنز الایمان اور صاحب تفسیر خزائن العرفان دونوں نے ہی وہی لکھا کہ فرشتے کی آمین کے ساتھ لوگوں کے آمین کی موافقت ہونی چاہیے۔ تو موافقت اسی صورت میں ہوگی جبکہ فرشتہ بھی آہستہ سے آمین کہیں، ہم بھی آہستہ سے آمین کہیں۔ اب آئیے نیز در مختار میں ہے،
در مختار میں کیا ہے؟ در مختار یعنی صاحب در مختار اور در مختار کتاب کو سارے فرقے والے مانتے ہیں، چاہے وہ فرقہ صحیحہ ہوں یا فرقہ باطلہ ہوں، سارے فرقے والے مانتے ہیں در مختار کو۔ صاحب در مختار کہتے ہیں امن الامام سرا کماموم و منفرد، امام آمین آہستہ سے کہے جیسا کہ مقتدی اور منفرد کہتا ہے، مقتدی بھی آمین آہستہ سے کہیں، امام صاحب بھی آہستہ سے آمین کہیں، اور منفرد جو تنہا نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی آہستہ سے آمین کہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 89 میں بھی یہی ہے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ پاکیزہ محبت جائز ہے یا نہیں؟ جو خود بخود ہو جائے پاکیزہ محبت۔ آج کل جو لوگ، کیا اسلام میں لڑکی سے محبت جائز ہے شادی سے پہلے؟ یعنی لڑکی سے مراد یہاں بیٹی نہیں ہے، یعنی اجنبی عورت ہے یا اجنبی لڑکی ہے جس سے نکاح حلال ہے، یعنی جو غیر محرم اور محرم والا معاملہ ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا پاکیزہ محبت جائز ہے جو خود بخود ہو جائے، چاہ کر کے نہیں، اس لیے کہ محبت اضطراری ہوتی ہے اور یہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل جو لڑکے لڑکیوں کی محبت جسمانی محبت ہے، یہ نکاح سے قبل یہ ناجائز و حرام ہے، چونکہ آج کل لڑکیوں کی محبت، لڑکوں کی محبت علیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، صد بار معاذ اللہ، یہ اپنا تجربہ ہے کہ رات بھر لوگ ایک لڑکا ایک لڑکی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں تو میرے آقا نے سخت وعیدیں فرمائی ہیں، سخت وعیدیں بتائی ہیں، یہ اچھا نہیں، یہ بہتر نہیں، بہتر تو کیا یہ بہت زیادہ خراب ہے، مثل زنا ہے، یہ کان کا زنا ہے۔ اور یہ اگر کوئی ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا، اگر اس کی بات سن رہا ہے تو گویا کہ یہ کان کا زنا ہے، اگر دل سے اس کا ایک تصور کر رہا ہے تو یہ دل کا زنا ہے۔ ان باتوں سے وہ پرہیز کرے۔ اگر چل کر کے اس لڑکی کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو یہ پاؤں کا زنا ہے، تو پاؤں کے زنا، ہاتھ کے زنا، آنکھ کے زنا، کان کے زنا، دل کے زنا سے محفوظ رہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ القرآن یہ کس بارے میں ہے؟ 15واں پارہ سورہ کہف، یعنی سورہ کہف سے پہلے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ ارشاد فرماتا ولا تقربوا الزنا، زنا تو بہت بڑی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا تو بہت بڑی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشہ، بے شک وہ کھلی بے حیائی ہے، کھلی بے حیائی ہے، کھلی بے حیائی ہے۔ آج میری نظر میں پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ایک اللہ والا ہو جو سچی محبت کرتا ہے، جسمانی محبت نہیں ہے۔ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کی جو محبت ہے یہ صرف جسمانی ہے، یا تو آنکھ کی پیاس بجھاتے ہیں لوگ، یا تو دل کی پیاس بجھاتے ہیں، یا لڑکی سے گویا کہ ایک اپنے نفس کی پیاس بجھانے کے لیے محبت کا یہ ڈھونگ رچاتے پھرتے ہیں۔ اور جو پہلی جو محبت تھی، اور یعنی قیس اور لیلا میں، ہیر اور رانجھا میں جو سچی محبت تھی، ان لوگوں کی محبت کی طرح ابھی کہاں وہ محبت ہے۔ تو لہٰذا آج اگر واقعی سچی محبت اگر کوئی کر رہا ہے، جسمانی محبت نہیں ہے، ہائے ہیلو والی بات نہیں ہے، اور نظر کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو، دل کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو، اور ہاتھ کے زنا، آنکھ کے زنا، پاؤں وغیرہ کے زنا سے اگر کوئی محفوظ ہے اور ایسی سچی محبت کر رہا اور وہ لڑکی اس کے نکاح میں اگر نہ آوے تو وہ اس پر صابر و شاکر رہے، لیکن خلاف شرع کوئی کام نہ کرے تو یہ بہتر ہے، ایسی محبت جائز ہے۔ لیکن وہ محبت آج ہے ہی نہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اللہ کے اس فرمان پر عمل کرے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جائے، اس لیے کہ یہ کھلی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو آج تو ایک لڑکا دوسرے لڑکی کا فوٹو دیکھتے ہیں، فوٹو سے اپنے دل کی پیاس کو بجھا رہے ہیں، اپنی نظر کی ہوس کو بجھا رہے ہیں، دل کے ہوس کو، نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سبوں کو توبہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور زنا تو بہت ہی گندی چیز ہے۔ آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا فرماتے ہیں من زنا او شرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسہ، جس شخص نے زنا کیا
یا شراب پیا، من زنا جس شخص نے زنا کیا، او شرب الخمر یا شراب پیا، نزع اللہ من الایمان اللہ اس سے ایمان کھینچ لیتا ہے۔ اے جوان لڑکیوں، اے نوجوان لڑکوں، اے اپ ٹو ڈیٹ یعنی ذہن رکھنے والوں، اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرو۔ نماز تو خوب پڑھتے ہیں، روزہ خوب رکھ رہے ہیں، لیکن عیاشی میں بھی مست ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی پریشان ہیں، فون پر بھی مست ہیں، ویڈیو پر ویڈیو، کیمرے پر کیمرہ ہو رہا ہے اور فوٹو پر فوٹو ہو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا فرماتے من زنا اور شرب الخمر جس شخص نے زنا کیا یا شراب پیا، نزع اللہ من الایمان اللہ اس سے ایمان کھینچ لیتا ہے۔ کما یخلع الانسان القمیص من راسہ جیسا کہ انسان اپنے سر سے کرتا کھینچ لیتا ہے، ایسے ہی اللہ اس سے ایمان کھینچ لیتا ہے۔ الیاذ باللہ، اگر واقعی ہم میں شرافت ہے، اگر واقعی ہم میں نفاست ہے، اگر ہم میں واقعی ہمارا ضمیر مر نہیں گیا ہے اور ہمارا دل زندہ ہے، اللہ و رسول کی بارگاہ میں ہم کو حاضر ہونا ہے۔ جنت اور جہنم ہم انسانوں کے لیے، ہم جناتوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اگر اس پر ہمارا ایمان ہے تو توبہ کریں ایسی غلط محبت سے، سچی محبت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہر لڑکی کو اپنی بہن کی طرح سمجھیں، بہن کی نگاہ سے دیکھیں، ہر لڑکی کو اپنی ماں کی طرح سمجھیں، بیٹی کی طرح سمجھیں، بہن کی طرح سمجھیں۔ انشاءاللہ نظر بازی سے محفوظ رہیے گا۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں النظرۃ الاولی لک والنظرۃ الثانی علیک، پہلی نظر جو تمہاری اچانک پڑ گئی کسی عورت پر تو یہ تمہارے لیے معاف ہے، والنظرۃ الثانی علیک، اور دوسری نظر کو اگر تم نے گھور گھور کر کے دیکھا تو یہ تمہارا دیکھنا شیطان کا دیکھنا ہے، اس کے لیے اس سے تمہارا مواخذہ ہوگا، تمہاری گرفت ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اچھی اور سچی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں تو صرف 3 ہی سوالات کے جواب دیے گئے، باقی آئندہ انشاءاللہ ایپیسوڈ میں اور دیگر سارے سوالات کا جوابات یعنی بالتفصیل دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آنکھ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، 2 اشک کافی ہیں اگر اثر کریں۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، حیات باقی تو ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔